کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا تو ابتدا میں اس کو خفیہ رکھا، بڑا اہم ترین کام تھا، اور یہ بھی اتنا ہی اہم تھا کہ اس کو کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جتنا اس کام کی اہمیت تھی اتنی ہی اہمیت اس کے بھی تھی کہ اس دعوت کو اولین طور پر کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کو پیش کیا، وہ مسلمان ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کی پرورش میں بھی تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر اس وقت 8 برس تھی، ان کے سامنے پیش کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے سامنے پیش کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ اپنے گھر سے باہر اپنے قریب ترین رفیق اور دوست حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا یہ کام خفیہ رکھا، بڑی خاموشی کے ساتھ خفیہ انداز میں اندر ہی اندر بات چلتی رہی، ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کی وجہ سے بڑے نامور لوگ اس دوران مسلمان ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جلیل القدر صحابہ تھے جو اسی خفیہ دعوت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ 3 سال کے بعد وہی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے طرز تخاطب پر اگر آدمی غور کرے کہ کس پیار بھرے انداز میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہیں، تو اس تعلق کی کچھ گرہیں انسان کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو بڑے پیار سے مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم، اب کھڑے ہو جائیے، اٹھ کھڑے ہوئیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور ناپاکی سے کنارہ اختیار کیجئے، اپنے آپ کو دور رکھیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیجئے کہ کل کو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ یہ دوسری وحی ہے جو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد 3 سال کے وقفے سے نازل ہوئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے پیغام کو برسر عام لوگوں کے سامنے واضح کیجئے۔ اور یہ بھی تعلیم تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب کے لوگوں کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان عام کرنے کے لیے اور دعوت کو عمومی انداز میں پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو بلایا، کھانے کا اہتمام کیا۔ پہلی مرتبہ کی دعوت میں صورتحال یہ ہوئی کہ رشتہ دار آتے گئے اور کھا کر چلتے گئے، تو دعوت کے اختتام پر کوئی تھا ہی نہیں جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش فرمائے۔ دوبارہ آپ نے دعوت کا انتظام کیا، اور اس مرتبہ پھر یہ لائحہ عمل اختیار کیا کہ کھانے سے پہلے اعلان فرما دیا کہ کھانے کے بعد سارے بیٹھے رہیں، میں نے کوئی اہم بات کرنی ہے۔ ابو لہب بھی اس مجلس میں آ گیا تھا بغیر دعوت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد جب انہیں دعوت دینی شروع کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے حسب توقع برا بلا کہنا شروع کیا، شور شرابہ کیا، جس کی وجہ سے یہ مجلس بغیر کسی اچھے نتیجے کے برخاست ہو گئی۔ اگلے مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو صفا پہاڑی پر جمع کی۔
پہاڑی کا واز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کی سیرت میں بھی پہاڑی کا واز بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک جھیل کے پاس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ایک واز ارشاد فرمایا تھا۔ تو پہاڑی کا واز ان دونوں مقدس شخصیات کی سیرت اور تاریخ میں یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہوئے، آپ نے قوم کو جمع کیا، قریش والے جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دور دراز ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے جو تمہاری طرف اس کا رخ ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو قوم والوں نے کہا ہم بالکل مانیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا نہیں ہے، ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کا اعتبار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا اور اصل پیغام ان کو دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ۔ اب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چونکہ آپ بلندی پر تھے، پہاڑی پر کھڑے تھے، لوگ نیچے جمع تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بلندی پر کھڑا ہوں اور میں دور تک دیکھ سکتا ہوں، اگر میں دور تک دیکھ کر تمہیں ایک پیغام دوں جہاں تک تمہاری نظر نہیں ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے، تو کیا تم مانو گے؟ تو قوم والوں نے کہا ہم مانیں گے۔ اب اس جملے میں ایک پیغام مخفی تھا، آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، لیکن اس نقطے پر شاید کبھی غور نہ کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دینا تھا کہ جیسے میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، تم نیچے ہو، میری نظریں دور تک جا رہی ہیں، میں دور آتا ہوا خطرہ دیکھ سکتا ہوں، اسی طریقے سے میں نبوت پر فائز ہوں، اور میں وہاں تک دیکھ سکتا ہوں جہاں تک تم نہیں دیکھ سکتے، کہ تمہاری طرف آخرت کا عذاب متوجہ ہے، جیسے تم میرے سامنے کھڑے ہو کر وہاں تک نہیں دیکھ پا رہے جہاں تک میں بلندی پر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں، اسی طریقے سے مقامی نبوت پر فائز ہونے کی وجہ سے جو جہنم کے خطرات اور آخرت کے خطرات میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تمہاری نظر وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا جیسے تم پہاڑی کے پیچھے والے خطرے میں میری تصدیق کر رہے ہو، تو اسی طریقے سے نبوت میں، نبوت کے مقام کے پیش نظر جن خطرات کی طرف میں تمہاری توجہ دلا رہا ہوں، اس پر بھی ایمان لاؤ، اس کی بھی تصدیق کرو۔ یہ ایک تمثیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے سمجھنا نہیں تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں بھی ابو لہب نے سب سے پہلے شور مچایا، اور اس نے کہا کہ تم نے یہاں ہمارا وقت ضائع کیا ہے اور بے ادبی گستاخی پر مشتمل جملے کہے، اس طریقے سے یہ مجلس بھی ختم ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف مراحل اختیار کیے، دعوت کے درجات تھے کہ ابتدا میں خفیہ طریقے سے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات چلاتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے، پھر اپنے خاندان والوں کی طرف متوجہ ہوئے، خاص اپنے گھر والوں کی طرف، اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف رخ کیا۔ اگلے مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ سے باہر بیرونی قبائل کا رخ کیا۔ اب ان درجات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا بنیادی منہج یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کروں، اپنی اصلاح کروں، پھر اپنے بال بچوں کی فکر کروں، اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کروں، پھر اپنے خاندان کی طرف متوجہ ہو جاؤں، پھر اپنے محلے میں کام کروں، پھر شہر میں، پھر باہر نکلوں۔ تو اس طریقے سے درجہ بدرجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر عمل کرتے ہوئے میں اس عظیم فریضے کو انجام دوں۔ دوسرا اہم ترین طریقہ کار دعوت کا جو اس راستے میں پیش آتا ہے وہ جہد مسلسل ہے، کہ اس میں مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی 5 منٹ کا کام نہیں ہے کہ میرے گھر والے بے نمازی ہیں، میں ایک مرتبہ ان کے سامنے تقریر جھاڑ دوں اور پھر توقع رکھوں اب یہ 5 نمازیں پڑھنی شروع ہوں گے، میں محلے والوں کے سامنے تقریر جھاڑ دوں اور پھر ان میں سے ہر ایک سے ولایت کی توقع رکھوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ
یہ سٹیپ بائی سٹیپ قدم پر قدم رکھ کر ایک جہد مسلسل کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عزم کے ساتھ اس کو انجام دیا.